السلام علیکم۔ ہر مال بکے گا دو آنے، یہ ہے میرا آج کا موضوع۔ آج ہم ایک ایسے دوراہے پر کھڑے ہیں جہاں ہر مال بکے گا دو آنے کی سرخی صرف اخبار کا کالم نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت کا آئینہ ہے۔ قومی ادارے جو ایک وقت میں قوم کی شناخت، ترقی اور خود مختاری کی علامت تھے، آج برائے فروخت ہیں۔ یوں گمان ہوتا ہے کہ نااہلی اور کرپشن کا ایک طوفان بلاخیز ہمارے ملک کے خد و خال کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، گویا ارض پاک اپنی بنیادوں سے اکھڑ کر بے سمتی کی تاریک گہرائیوں میں ڈوبنے کے قریب ہے، جہاں نہ کوئی قومی وقار باقی رہے گا، نہ کوئی خود مختار معیشت۔ یہ صورتحال ایک طرح کا المیہ ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے؟ ہمارے حکمران جنہیں عوامی امانتوں کا پاسبان بنایا گیا تھا، انہوں نے اپنے ذاتی اغراض و مفادات کی خاطر ان قومی اداروں کو پستیوں میں دھکیل دیا اور ان کی بنیادوں کو متزلزل کر کے رکھ دیا۔ ان کی ترجیحات میں نہ تو عوام کی بھلائی تھی اور نہ ہی ملک کی ترقی۔ قومی خزانہ لوٹ مار کی آماج گاہ بن چکا ہے، جہاں سیاستدان اور بااختیار افراد نے عوامی وسائل کو اپنی جیبوں میں منتقل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہے۔ یہ لوٹ مار اس قدر منظم انداز میں ہوتی ہے کہ ہر آنے والی حکومت سابقہ حکمرانوں پر الزام لگا کر خود کو بری ذمہ قرار دیتی ہے اور پھر اسی کہانی کو دہرانا شروع کر دیتی ہے، اور پھر ترمیمی بل پیش کر کے اداروں کو بے دست و پا کر کے اپنی کرپشن کا جشن مناتی ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قومی اثاثوں کو جو کبھی ترقی کی نشانیاں تھے، اب قرضوں کی ادائیگی کے لیے گروی رکھنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ عالمی مالیاتی ادارے اب ہماری پالیسیوں پر اثر انداز ہو رہے ہیں اور ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے کہ ان اثاثوں کو بیچنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ اگر آج ہم ان اثاثوں کو بیچ کر قرضوں کی ادائیگی کر بھی دیں تو کل ہم کس پر انحصار کریں گے؟ جب ادارے بیچ دیے جائیں گے تب ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ آج کے حالات میں سب سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ عوام کے خواب اور ان کی امیدیں بھی دو آنے کے مول بیچی جا رہی ہیں۔ جن اداروں کو عوام کی خدمت کے لیے بنایا گیا تھا، آج وہ انہیں سہولت دینے سے قاصر ہیں۔ تعلیم کا شعبہ، صحت کا شعبہ اور دیگر بنیادی سہولتیں سیاستدانوں کی کرپشن کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں۔ عوام کی فلاح و بہبود ان کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں۔ نتیجتاً ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں، بیمار علاج سے محروم ہیں اور عوام بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں احتساب کا فقدان ہے۔ جو بھی آتا ہے وہ بغیر کسی خوف کے کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے، اور جب عوام ان سے حساب طلب کرتی ہے تو یہ حکمران ایک دوسرے پر الزام لگا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ احتساب کا عمل صرف نعروں اور وعدوں کی حد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اور یوں عوام کے دل میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا ہے کہ شاید انصاف ان کے لیے میسر نہیں۔ جب تک ہم حقیقی معنوں میں ان سیاستدانوں کا کڑا احتساب نہیں کریں گے اور انہیں قانون کے کٹہرے میں نہیں لائیں گے، اس وقت تک تبدیلی کا خواب ادھورا ہی رہے گا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ قوم بیدار ہو اور ان حکمرانوں سے جواب طلب کرے جنہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا۔ عوام کو سوچنا ہوگا کہ کب تک وہ ان لٹیروں اور نااہل حکمرانوں کو اپنے سروں پر برداشت کریں گے، کب تک ہم اس جبر اور بدعنوانی کے نظام کا حصہ بنے رہیں گے۔ ہمیں ان لوگوں سے حساب لینا ہوگا جنہوں نے عوامی دولت اور قومی اداروں کو لوٹ کر اپنی دولت میں اضافہ کیا ہے۔ قوم کو سمجھنا چاہیے کہ صرف ووٹ ڈالنا کافی نہیں، بلکہ ان لوگوں کو منتخب کرنا ضروری ہے جو واقعی عوام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ اگر ہم ارادہ کریں تو یہ قوم ایک تابناک سحر کا نظارہ کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس ایسے گوہر نایاب موجود ہیں جو صداقت و اخلاص کی دولت سے مالا مال ہیں اور جن کے دلوں میں وطن کی سربلندی کے بے پناہ عزم اور حوصلہ ہے۔ ان کی محنت اور خلوص کے چراغ اس ملک کی تاریخ کی راہوں کو منور کر سکتے ہیں، مگر یہ عوام پر منحصر ہے کہ وہ ان لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو سیاست میں لانا ہوگا جو واقعی ملک و قوم کے درد کو سمجھتے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ قوم ایک عزم کرے کہ ان لوگوں کو اقتدار میں لائے گی جو ملک کی ترقی اور خوشحالی کو اپنی اولین ترجیح بنائیں گے۔ ہر مال بکے گا دو آنے محض ایک تانا نہیں بلکہ ایک المناک حقیقت ہے جو ہمیں اپنے قومی غیرت، اپنے وسائل اور اپنی پہچان کے زوال کی نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے اعمال پر خاموشی اختیار کر لی تو کل ہمارے ہاتھ میں سوائے مایوسی اور کف افسوس کے کچھ نہ ہوگا۔ اب وہ وقت آ چکا ہے جب ہمیں قومی ورثے کی حفاظت، خوابوں کی تعبیر اور آنے والی نسلوں کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے بیدار ہونا ہوگا، اور ان حکمرانوں سے جواب طلبی کرنی ہوگی جنہوں نے اس پاک وطن کو قربان گاہ سمجھ رکھا ہے۔ ورنہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے
قومی اثاثوں کوڑیوں کے دام نیلام ہو رہے ہوں گے اور ہم حسرتوں کی بھاری گٹھری کندھوں پر لادے تماشائے عبرت بن کر زمانے کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ والسلام، بابر فاروقی۔